جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیاچن کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میاں صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا، خاصا ایک رد عمل اس کے بعد ہم نے دیکھا آرمی چیف کی جانب سے بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں بھی پی ایم ایل این کو تنقید کا اس وقت نشانہ بنا رہی ہیں۔ رانا صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، میاں صاحب بار بار کہہ رہے تھے وہاں جا کے کہ یہاں سے فوجیں بلا لینی چاہیے، یہ جنگ کسی دشمن سے نہیں ہے، یہ موسم سے وہاں پہ جنگ کی جا رہی ہے، تو کیا آپ پھر اسے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، تو اب ہوگا کیا پھر؟ اپنے پہلے دور میں آپ اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے کہ وہاں سے فوجیں واپس بلا لیجیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پہلے دور میں اس قسم کا اگر سٹیٹمنٹ نہیں دیا اور اس یعنی افسوسناک اور انتہائی نقصان دہ حادثے کے بعد اگر اب یہ یعنی جو ہے وہ اس معاملہ اس طرح سے ہائی لائٹ ہوا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہیں، کتنی مشکلات میں بیٹھے ہیں، کتنا اب تک وہاں پہ نقصان ہوا ہے، کتنا خرچ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے بالکل یہ ٹھیک کہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس بات کو دونوں ملکوں کو، دونوں ممالک کی افواج کو اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہیے اور وہاں سے نیچے اترنا چاہیے۔ اور جہاں تک چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ کہا ہے نا کہ ہم بلا مقصد وہاں پہ نہیں بیٹھے ہیں، تو اب یہ بات نہیں ہے کہ اب آرمی چیف نے کہہ دیا تو اب سارے کہیں کہ جی بس اس بات میں تو جو ہے نا وہ یہ دوسری بات ہو نہیں سکتی۔ کیا مقصد ہے وہاں پہ بیٹھنے کا؟ یعنی بات تو یہ سیدھی ہے کہ ہندوستان نے وہاں پہ جو اگریشن کیا، ہندوستان نے وہاں پہ ایڈونچر کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کو روکنے کے لیے آپ وہاں پہ گئے ہیں۔ آپ کس مقصد کے لیے گئے ہیں؟ پاکستان کی فوج تو جو ہے وہ انڈیا کے ایڈونچر کو روکنے کے لیے گئی ہے نا وہاں پہ، انڈیا کے ایڈونچر کو روکنے کے لیے گئی ہے۔ کے لیے مجھے عزت ہے بڑی، مگر ٹھیک ہے اگر نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ہے تو اس کو ایک صحیح طریقے سے ڈیفینڈ کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج وہاں پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے، تو پاکستانی فوج وہاں پہ جی کیوں بیٹھی ہوئی ہے اتنی برف میں؟ وہ بچے اپنے وہ فوجی وہاں پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے آپ کے لیے بیٹھے ہیں، پاکستان کا یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ایڈونچر کی وجہ سے بیٹھے ہیں، ختم ہو گئی تھی۔ اور کسی جگہ آپ کو قوم نظر نہیں آتی، آپ گلیشیر شروع ہوئے تھے، آپ کو وہاں پہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ آج کہتے ہیں کہ وہ فوجی وہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں۔ میں اس سٹیٹمنٹ سے بہت حیران ہوں، میں بہت پریشان بھی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بڑی عزت کی جگہ ہیں، انہوں نے اپنے بول پن میں یا کوئی جلدی میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے تو اس کو صحیح طرح ڈیفینڈ کرنا۔ بات یہ ہے کہ آپ تو چیز کو سمجھتی ہوں، آج ان کا یہ سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب میرے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے، مگر میرے بھائی وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اور آپ یہاں آرام سے بیٹھیں۔ اگر جنرل کیانی نے ایک بیان دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ 1984 سے کسی وجہ سے وہاں بیٹھے ہیں۔ کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ وہ کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ جب انڈیا نے نہیں، بات یہ ہے کہ اب آپ یعنی اتنے زیادہ ہمدردی میں جو ہے وہ آپ جو ہے یہ جو مجھے کسی سے ہمدردی نہیں ہے، مجھے پاکستان سے ہمدردی ہے۔ نہیں آپ کو جو آپ کو پاکستان سے ہمدردی وہ پوری دنیا کو پتا ہے، پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والے آپ لوگ ہیں، آپ کو کہاں ہمدردی ہے پاکستان سے؟ اگر آپ کو پاکستان سے ہمدردی ہوتی تو پاکستان کو اس حالت میں لے کے جاتے آپ۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، میں صرف یہ کہتی ہوں آج ہم لڑے نہیں، ہم فوج سے اظہار یکجہتی کریں، ہم جو ہمارے نوجوان وہاں بیٹھے ان کو اون کریں۔ آج جو باڈیز آپ نے آج دیکھا وہ ایک سرنگ کھود رہی ہے اور اس میں ایک فوجی جا رہا ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ وہاں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دل و جان آپ پوائنٹ سکورنگ، آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر کے آپ افواج کی توہین کر رہی ہیں، آپ ان شہیدوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہیں۔ آپ کو صرف اور صرف یعنی آپ کو یہ چاہیے کہ کوئی نہ کوئی بات آپ کو ملے اور آپ اپنی طرف سے توجہ ہٹائیں لوگوں کی۔ رانا ثناء اللہ نے جب کہا کہ یہ وہاں کیوں بیٹھے، میں حسن نثار صاحب سے پوچھوں، جواب پھر حسن نثار صاحب دے دیں۔ نہیں، اس کا جواب میں دیتا ہوں، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ مجھے یہ جواب چاہیے، مجھے دونوں سے جواب چاہیے، یہی جواب چاہیے۔ رانا صاحب آپ اپنی جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا کے ایڈونچر کی وجہ سے وہ وہاں پہ گئے، میری بات سنیں، میں نے جو یہ کہا ہے کہ پاکستان کی افواج وہاں پہ کیوں بیٹھی ہیں، اس کا جواب میں نے خود دیا ہے کہ وہ کوئی اپنے مقصد سے نہیں وہاں پہ گئی، وہ انڈیا کے ایڈونچر کو روکنے کے لیے گئی۔ وجہ جو ہے وہ انڈیا کا ایڈونچر ہے، پاکستان کا وہاں پہ کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے ہر بات پہ چھین ڈالنی شروع کی ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ ان کو ایک بات مل گئی اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کریں گے۔
ان کے 2 دن جو ہے وہ اچھے گزر جائیں گے. یہ سمجھ آ رہی جو سیاچین کا ایشو ہے اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن اس پہ آپ کے اچھے گزر جائیں گے. بالکل پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور یہ ان شہیدوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کے لیے ہماری کرپشن سے لوگوں کا دھیان ہٹا رہے گا اور پوری قوم اس طرف لگی رہے گی. اس سے بھی ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. وہاں بڑے معاملات ہیں, وہاں پہ انوائرمنٹل ہیزرڈز ہیں. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کرکٹ کے بہانے جاتے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب ایک دورہ کرتے ہیں, وہ وہاں کے جو پی ایم صاحب ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور جب ہاتھ ملاتے ہیں کہتے ہیں میرے پانی کے معاملات کا کیا آپ حل کریں گے. دیکھیے یہ ٹاک شروع ہوئی 2004 میں, 2008 میں. ہم اس معاملے کو ہم بھی نہیں چاہتے کہ جنگ ہو. امن دیکھیے پاکستان کا امن اس لیے بھی ضروری ہے. اگر وہ یہ سلوشن دے رہے ہیں, میں یہ ایک سوال رکھ رہی ہوں, میں دونوں کے سامنے ایک سوال رکھ رہی ہوں, وہ انٹرنیشنل پیس کے ساتھ لنکڈ ہے, بالکل لنکڈ ہے. جیسے جنرل صاحب نے بھی ہمیں ایکسپلین کیا, وہ اس ایشو کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں, میاں صاحب اس ایشو کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جو فوجی اتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے تو اگر ان کو واپس بلا لیا جائے اور انڈیا بھی اپنی فوجیں واپس بلا لیا جائے تو شاید امن قائم ہو سکے. کیا یہ ایک تجویز ٹھیک ہے یا نہیں؟ تناظر بہت اچھا ہے. اگر میاں صاحب کے کہنے کا کچھ ایسا مطلب تھا تو وضاحت کر سکتے تھے, بجائے اس کے کہ آپ میں ویلکم کرتی ہوں اس مطلب کو. میاں صاحب کی مجھے بہت عزت ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اگر ہم کہیں کہ ہمارے فوجی وہاں کیوں بیٹھے ہیں, ہمیں اپنے فوج کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے, تو ہمیں کوئی رولز ریگولیشن اپنی ملک کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کو رکھتے ہوئے یہ مذاکرات بہت سارے مذاکرات ہیں. رانا صاحب میں نے بھی ان مذاکرات کو کور کیا, کمپوزٹ ڈائیلاگز جو ہوئے ان کا ہم لوگوں نے اس کو کور بھی کیا, لیکن ہمیشہ پاکستان اور انڈیا ایک آپ کو چیز بتاتے چلیں, سرکری کو سیاچین پہ ایک موقف پہ پہنچ جاتے تھے اور اس کے بعد کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ دونوں ممالک پیچھے ہٹ جاتے تھے. جب یہ مسئلہ بات چیت سے حل نہیں ہو سکتا, یہ ہم نے دیکھا پولیٹیکل گورنمنٹ کے دوران بھی دیکھا, چاہے ڈکٹیٹرشپ بھی آئے, تو پھر کیسے میاں صاحب کہتے ہیں کہ فوجیں واپس بلا لیں, بات چیت سے مسئلے کو حل کیا جائے؟ دیکھیں آسما, بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہماری افواج کی موجودگی جو ہے وہ صرف اور صرف ہندوستانی افواج یا ہندوستان کی حکومت کی مہم جوئی کی وجہ سے وہاں پہ ہم از خود نہیں گئے ہیں. اور یہ مسئلہ جو ہے یہ انہوں نے دونوں طرف بات کی ہے, انہوں نے ہندوستان سے بھی اپیل کی ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کی افواج کے متعلق بھی بات کی ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہیے. اب وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ تو حکم کے پابند بیٹھے ہیں, وہ تو اپنی یعنی جو کمانڈ ہے اس کے حکم کے اوپر بیٹھے ہیں, وہ کوئی پالیسی ڈیسیجن وہ تو نہیں لے رہے. یہ 139 لوگ جو شہید ہو گئے ہیں, کیا یہ پالیسی ڈیسیجن انہوں نے لیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ آ کے بیٹھنا ہے؟ انہوں نے تو ایک جو اپنی ان کی کمانڈ ہے اس کے حکم کے اوپر وہ بیٹھے ہیں. اب جو لوگ جو جنوبی وزیرستان میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں یا نارتھ وزیرستان میں شہید ہوئے ہیں, تو کیا کل کو اگر یہ ثابت ہو جائے یا یہ بات ڈکلیئر ہو جائے کہ یہ وہاں پہ آپریشن جو تھا یہ ٹھیک نہیں تھا, تو کیا وہ جو شہید ہوئے ہیں کیا ان کی شہادت جو ہے وہ واپس آ جائے گی یا کیا ہم اس کو ڈس اون کر دیں گے؟ لیکن میں نے پہلے بھی سوال اٹھایا تھا, شہباز شریف نے کہا کہ عقل کے اندھے ہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, میں تو یہ کہتی ہوں شہباز شریف صاحب ایک بہت بڑے صوبے کے چیف منسٹر ہیں, بہت سمجھدار انسان ہیں, مگر میں کہتی ہوں پتہ نہیں کون سے کالج سے پڑھے ہیں کہ ایسے ایسے محاورے یوز کرتے ہیں, ایسی زبان یوز کرتے ہیں, ان کو تو زیب نہیں دیتی. تحمل سے بھی بات کی جا سکتی ہے لیڈران کے بارے میں, یا زرداری صاحب بڑے تحمل سے بات کرتے ہیں, اچھے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ پچھلے دن آئے ہوئے تھے لاہور میں, ان کی تحمل سے بھری گفتگو آپ نے ساری سنی ہوگی. صاحب کوئی انڈیا سے آئے ہیں نہ شہباز شریف صاحب آئے ہیں. زرداری صاحب ہمیشہ بڑا بھائی کہتے رہے نواز شریف صاحب کو, وہ اپنا چھوٹا بھائی کہتے تھے, دونوں بھائی اکٹھے تھے, ہم نے دیکھا تھا, بڑا اچھا دن تھا. آپ جب جس دن اسمبلی میں آپ نے اوت لیا, بڑا اچھا دن تھا, دونوں بھائی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. مل کے چلنا چاہیے, اختلافات ہوتے ہیں, میں کوئی برا الفاظ استعمال نہیں کرتی, میں صرف یہ کہتی ہوں آج سیاچن پہ یا بارڈرز پہ یا فوجیوں پہ اگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور بڑے مشکل حالات میں کر رہے ہیں, اس پہ سیاست نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنی چاہیے نہ نون لیگ کو کرنی چاہیے, اور ایسے سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے جس سے فوج کا وہاں کے جوانوں کا مورال ڈاؤن ہو جائے. سیاچن ایک ایسا سیکٹر ہے, آسما سیاچن ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں آج ہم اپنی خوشی سے نہیں بیٹھے. جو پیسہ یہاں پہ لگ رہا ہے, میں سمجھتی ہوں انڈیا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کو پہلا قدم اٹھانا ہے, اور منموہن سنگھ میں سمجھتی ہوں ایک بڑا پیس لونگ پرائم منسٹر ہے, ان کو یہاں پہ بھی اپنا کرج دکھانا چاہیے. آپ امید کریں کہ وہ یہاں آئیں گے کچھ مسئلے کا حل ہوگا. رحمان ملک صاحب کا سٹیٹمنٹ میں نے آگے بھی ذکر کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک انچ پیچھے نہیں ہٹنے کو تیار. اگر ہم غلط ہوتے, اور ہم نے تو
टॉक्स भी की, हमने बातचीत भी की, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शहीद साहिबा राजीव गांधी साहब ने ये मामलात को, मगर ये हॉकिश एटीट्यूड है कुछ लोगों का जो शायद इंडिया में मौजूद है। रहमान मलिक साहब जो आज स्टेटमेंट आया उस पे देखिए, रहमान मलिक साहब ने कोई मिसाइल तो नहीं छोड़ा, उन्होंने सिर्फ ये कहा एक इंच पीछे नहीं, एक इंच पीछे किस तरह हट जाएंगे आसमा, और हम एक इंच पीछे, हमारे इतने फौजी जवान, ये 139 लोग नहीं है जो आज दबे हुए हैं, इससे पहले कई शहादतें 3000 के करीब हमारी शहादतें वहां पे हो चुकी हैं। जवाब पे कौन होगा? उनका जवाब, और ये उनके इंडिया के लिए भी मुश्किल है आसमा, ये इंडिया वालों दोनों ममालिक के लिए मुश्किल है ना, तो फिर इस मसले का हल फिर हो जाना चाहिए। दोनों जानिब से फौज के जवान जो है वहां पे शहीद हो रहे हैं, और यही शायद ये कहना चाह रहे थे। लेकिन जब आर्मी चीफ ने कह दिया राना साहब, ये फिर इसमें क्या, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं मियां साहब की बात का जवाब देने को तैयार नहीं हूं, हम यहाँ जो पहले भी मैंने बात दोहराई, उन्होंने कहा किसी मकसद के तहत। नहीं, मैंने खुद सुना है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने उसका कोई ये नहीं कहा कि मैं इस बात का मियां साहब की कोई कमेंट नहीं देना चाहता, उन्होंने बड़े तरीके से ना करके दूसरी तरफ को ले गए। तो हतमी पॉलिसी जो हमें समझ आई राना साहब, सियासतदान जो बात करेंगे वो नहीं, फौज ने बात कर दी कि हम यहाँ मकसद से बैठे हुए हैं। देखें, बात ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बात की है, अब उस बात को हम अगर पॉलिटिकली डिस्कस करेंगे तो मेरा ख्याल उससे और मजीद जो है ये बात यानी कॉम्प्लिकेशन ही होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो अफवाज बैठी हैं वहाँ पे कोई मकसद जो है वो हासिल तो नहीं हो रहा, मासवाए इसके कि इंडिया की जो मुहिम जुई है, जो उसका एडवेंचरिज्म है, उसको जो है वो हम रोके वहाँ पे खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि इसको बातचीत के जरिए जो है इसको हल किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। बातचीत के जरिए आप भी कह रहे हैं बातचीत, आर्मी चीफ भी कह रहे हैं बातचीत, मेरीन साहिबा भी कह रही हैं बातचीत के जरिए इस मसले ये कह रही हूं, लेकिन इसके ऊपर बातचीत करते कोई नहीं रहा। उम्मीद रख रहे हैं, मैं उम्मीद भी रख रही हूँ, मगर ये कहते हैं कि वहाँ कोई मकसद हासिल नहीं हो रहा, तो क्या हम अपनी फौजें वापस बुला लें? क्या हम वो जगह छोड़ दें? वो जो जगह मसले के हल से पहले हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। बातचीत उन हालात में, उन लाइंस में रह के कि जो जायज है, मैं तो कहती हूँ आप ऐसे न्यूट्रल स्टेट्स को डाल लें, आप ऐसे न्यूट्रल जो ममालिक है उनको डालें और उनको कहें कि आए तज्जिया करें। नहीं तो आप उनको जो मोस्ट फेवरेट नेशन आपने करार दिया है, उससे पहले ये बातें कर लेते हैं ना सारी। अब तो मामला आप मुझे ये बताएं, आसमा मुझे ये बताएं कि अगर इन्होंने क्या किया बताएं, आसमा मुझे ये बताएं अपने दौर में सियाचिन से फौजें वापस जी राना साहब मैंने ये पॉइंट उठाया था, मेरीन साहिबा पूछ रही है, मेरीन साहिबा जी राना साहब वो सिर्फ ये बता दे कि अपने दौर में 2 दफा फौजें क्या वापस आ गई? राना साहब जवाब दे दे, और फिर आप भी कोई सवाल बस एक ही सवाल का जवाब दे दे। देखिए, क्या अपने दौर में जब आप वजीर आजम थे आपने फौजें वापस बुला ली थी? उस वक्त फौजें वापस नहीं बुलाई गई, 84 से लेके अब तक फौजें बैठी हैं। पिछले दौर में भी इस बारे में बातचीत हुई और रशीद महमूद कसूरी साहब ये कहते, यानी मैंने सुना है उनको कि वो कह रहे थे कि जी हम बड़ा करीब जो है वो पहुंच गए हैं, लेकिन आप पहुंच गए थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर ये हादसा हो चुका होता या ये अभी तक आपने उनको मोस्ट फेवरेट नेशन करार ना दिया होता, तो क्या इस हादसे के बाद आप इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन करार दे सकते थे? राना साहब, अभी आपने इतनी अच्छी बात की है मेरे भाई, आपने कहा कि इस पे हम सियासत ना करें, मैं बातचीत से मसले को हल करें, लेकिन एमएफएन का जो स्टेटस दे दिया उस पे कह रहे हैं सियासत तो आप कर रहे हैं। मोस्ट फेवरेट एक बयान के ऊपर आपने कल का जो है क्या तूफान बाबा किया हुआ ऐसा बयान देते हैं? जी ये हो गया, वो बयान देते ना दिया करे ना। नहीं वो बयान दिया नहीं है उन्होंने। वापस बुलाने की बात कर रहे हैं, 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, अब तब वापस बुला लेते, आपको अब ख्याल है? लेकिन वो कोई नहीं बुला सकता, शायद हतमी राय अफवाज बुलानी है, क्यों बुलाएं? हतमी राय फौज की है, हतमी राय हमें जो समझ आ रहा है वो आप भी कह रही हैं, मुझे समझ आ गई। मसले को हल करना है, बैठ के मसले को हल करना है, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ममालिक की मुझे ब्रेक लेनी है, और खुद मुख्तारी और सालमियत पे मेरीन बीबी कह रही है कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इस मसले को बैठकर हल करना चाहिए। दोनों ममालिक कर रहे हैं, डायलॉग होते हैं, लेकिन कंसेंसस नहीं होता और अफवाज दोनों जानिब आमने सामने है। तो ये तो हो गए इंटरनेशनल इश्यूज, क्या हम अपने इलाकाई इश्यूज को भी हल करने की पोजीशन में है? कुछ हम जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद। यंग डॉक्टर्स जो हड़ताल पे हैं और 7 दिन से पंजाब के ओपीडी बंद है वहां पे, और 3 दिन से ये इनकी हड़ताल का सिलसिला जो है वहां पे जारी है, इस पे मजीद बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।